الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ جس شخص کو ایمان کی دولت حاصل ہوئی ہے اسے اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور ایمان کے حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کی صفات کو اختیار کرنے کی کوشش بھی ضروری ہے۔ ایمان کی صفات کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف طریقوں پر مختلف موقع پر بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی مومن کی صفات کو بیان کیا ہے کہ ایک ایمان والا کیسا ہونا چاہیے۔ جو حدیث آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفات بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن باللعان، ایمان والا لعنتیں نہیں کرتا، مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دینا، یعنی تو برباد ہو جا، تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہو، اللہ تم سے ناراض ہو، اس طرح کے جملے یہ لعنت کہلاتی ہے کہ کسی پر لعنت بھیجا جائے،
جس طرح سے آج ہماری زبان پر عام طور سے یہ بات آتی ہے کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر، لعنت ہو تمہارے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایمان والا لعنت نہیں بھیجتا، بد دعائیں نہیں دیتا، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا نہیں دیتا۔ لیس المؤمن باللعان، ایک جگہ فرمایا گیا حدیث میں لا یکون المؤمن لعانا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اپنے دشمن کو بھی اس طرح کی بد دعائیں نہیں دینا چاہیے، اپنے تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعائیں نہیں کی۔ آپ کو کیسے ستایا گیا، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، کس کس طرح سے آپ کے ساتھ اذیت کا معاملہ کیا گیا، لیکن آپ نے ہمیشہ دشمنوں کے حق میں بھی دعائیں فرمائی کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں نیک سمجھ دے۔ وہ جانتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں۔ تو ایمان والا لعنتیں نہیں بھیجتا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا کسی سے اختلاف ہو گیا، ذرا سی برائی پیدا ہو گئی، بس اس کے لیے بد دعائیں کرنا، وہ برباد ہو جائے، اس کا ناس ہو جائے، اس کے کاروبار ختم ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں آج مسلمانوں کی زبان پر آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان کی شان نہیں ہے۔ مومن لعنتیں نہیں بھیجتا، بد دعائیں نہیں دیتا۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو خاموش ہوتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اسے بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی اسی پر جمی ہوئی ہے کہ آپ نے لعنتیں نہیں بھیجی، بد دعائیں نہیں دی۔ طائف کے میدان میں آپ کو کیسی اذیت دی گئی، اللہ کی طرف سے پہاڑوں پر متعین فرشتے آئے کہ اے پیغمبر اگر آپ فرمائیں تو ان دونوں بس پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ اس کے درمیان رہنے والے سب پیس جائیں، طائف والے ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بد دعائیں دینے والا اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے اس موقع پر بھی اپنی قوم کے لیے، طائف والوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، نیک سمجھ دے، وہ نہیں جانتے، وہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، مجھ سے برا مانتے ہیں، مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ سے بدگمان ہیں، اے اللہ ان کو نیک سمجھ عطا فرما۔ تو پہلی بات مومن کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا وَلَا بِالطَّعَانِ، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ طعنہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اس کی کسی کمزوری یا اس کے کسی عیب کو یاد دلا کر اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے ایسی باتیں کہنا، اسی کو کہتے ہیں طعنہ دینا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ معمول بنا ہے طعنہ زنی۔ ایک آدمی ہے،
اچھا انسان ہے، اچھی بات کہتا ہے، اگر آپ کی اس سے نہیں پڑتی تو آپ اس کو طعنہ دیتے ہیں کہ میاں آئے ہیں بڑے نیک بننے، اب جانتے نہیں کہ کل یہ کیسے تھے، یہ طعنہ دینا۔ آج بڑے آئے ہیں، دو پیسہ ہو گیا ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کل ان کی کیا پوزیشن تھی، اس طرح کی باتیں آج ہماری زبان پہ ہیں۔ لوگوں کو طعنہ دینا، آوازیں کسنا، پچھلی گناہوں کو اور برائیوں کو یاد دلا کر اس کو رسوا کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا ایک فن ہے۔ بھری محفل میں چند لوگ بیٹھ گئے، اب کسی کو نشانہ بنا لیا، اب کسی پر تبصرے ہو رہے ہیں، اس کی خرابیاں، اس کی برائیاں بیان کی جا رہی۔ ایک شخص مثال کے طور پر کسی زمانے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نمازی بنا دیا، اب وہ دوسروں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آئے ہیں بڑے نماز کی دعوت دینے والے، ان کا حال کیا تھا پہلے 4 سال پہلے یہ خود نہیں جانتے یا اسے بھول گئے، اس طرح کی باتیں کرنا۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پلٹ دیا، اللہ نے اس کے دل میں ایمان اور اعمال کی محبت ڈال دی، اب وہ 5 وقتہ کا پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو گیا، تو اس کو خوش ہونا چاہیے اس کے اوپر، نہ کہ اس کی پچھلی زندگی کو یاد دلا کر اسے ذلیل کرنا، اسے بے عزت کرنا، یہ ایمان کی شان نہیں ہے۔ ایک شخص نشہ کے عادی تھا، مثال کے طور پر نشہ کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا، اس نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی اور اب نشہ سے دور ہو گیا۔ اب وہ دوسروں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ بھائی نشہ بہت بری چیز ہے، نشہ حرام ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جاؤ میاں اپنا کام کرو، بھول گئے کل کا دن۔ یہ ہماری زبان پہ آتا ہے۔ اللہ کو یہ جملہ نہایت ناپسند ہے۔ جب خدا نے اسے توبہ کی توفیق دے دی اور وہ اچھا انسان بن گیا، اس نے اس غلط کام سے توبہ کر لی، اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی پچھلی گناہ کو اور اس کی غلطی کو یاد دلا کر کے اسے بے عزت اور رسوا کیا جائے؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارا آج مزاج ہے کہ کسی کی اچھائی ہمیں دیکھی نہیں جاتی۔ اگر کسی انسان کے اندر 10 اچھائیاں ہیں اور اگر اس کے اندر ایک برائی ہے تو ساری خوبیوں کو، ساری اچھائیوں کو بھول کر کے اس کی ایک برائی کو اچھال دیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک اچھائی ہو اور 10 برائی ہو تو برائی کو دبا دو، اچھائی کا تذکرہ کرو، یہ ہونا چاہیے۔ مومن کی شان تو یہ تھی، لیکن آج مزاج بنا ہوا ہے کہ لوگوں کے عیب کو تلاش کرنا، لوگوں کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا اور پھر اس کے بعد اس کا مذاق اڑانے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یہ مزاج ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کو برائی کے ساتھ یاد مت کرو،
ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو آپس میں الزام مت دو، یعنی برائی کے ساتھ یاد مت کرو۔ اس کی 10 برائی ہے یہ اس کے ساتھ ہے، اگر اس کی ایک اچھائی ہے تو اس کی اچھائی کو بیان کرو، اس لیے کہ اگر تم اس کی برائی کو بیان کرو گے تو وہ تمہاری برائی کی تلاش میں لگے گا، تمہیں بے عزت کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ برائیاں پیدا ہوں گی، جھگڑا پیدا ہوگا، گھر کے اندر لڑائیاں ہوں گی، نفاق پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے سے بغض اور دوری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کو برا مت کہو۔ اگر وہ واقعتاً وہ برا ہے تو اس کی برائی اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کا بھگتان اسے بھگتنا ہے۔ تم اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کی گناہ کا بوجھ اپنے کاندھے پر کیوں لے رہے ہو؟ اپنی زبان کو کیوں گندا کر رہے ہو؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو ایسے نام سے یاد مت کرو، اس کا تذکرہ مت کرو جس سے اس کے اندر چڑ پیدا ہو۔ بعض حضرات نے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کسی کو اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے چڑھاؤ مت کہ اس کے اندر چڑ پیدا ہو جائے۔ دیکھ لو آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ ایسے ایسے نام، ایسے ایسے القاب آج ہم اپنے ایمانی بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاؤں میں کچھ دقت ہے چلنے میں، تو کہتے ہیں وہ لنگڑا۔ اللہ نے منع کیا ہے، وہ لنگڑ۔ اگر کوئی گہرے رنگ کا ہے، سانولے رنگ کا ہے، تو کہتے ہیں وہ کالا۔ اللہ نے منع فرمایا، تانا دینا ہوا۔ کسی کی آنکھ میں کوئی مرض ہے، بیماری ہے، کم نظر آتا ہے، وہ کانا۔ یہ آج ہمارے یہاں القاب ہیں، لنگڑا، اندھا، کانا، گونگا، بہرا، اور ہم اسے عیب نہیں سمجھتے، اسے عیب نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا قد چھوٹا کر دیا تو کہتے ہیں وہ ناٹا۔ کیا حق ہے ہمیں کہنے کا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، اور آپ ایسی چیز کو بیان کر کے اس کو طعنہ دیتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ویسا بنایا، وہ بن گیا۔ کوئی آدمی بہت لمبا ہو گیا تو کیا لمبا ہونا ہمارے اختیار میں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ لمبو ہو گیا۔ کوئی آدمی چھوٹے قد کا ہے تو چھوٹا قد رہنا یہ ہمارے اور کسی کے اختیار میں ہے؟ اللہ نے اس کو اتنا ہی قد دیا تو کہتے ہیں وہ ناٹا، وہ ٹھگنا۔ یہ پہچان بنا لی ہم نے۔ کوئی پاؤں سے معذور، لنگڑا۔ اللہ کے بندو اپنی زبان کیوں خراب کرتے ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہم کالے رہیں، ہم لنگڑے رہیں، ہم مجبور رہیں، ہم معذور رہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، لیکن اللہ نے اسے ایسا بنا دیا۔ تو پھر کسی انسان کو کہنے کا حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے؟ یہ طعنہ زنی یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ خدا نخواستہ کل وہی حالت ہمارے ساتھ ہو جائے اور وہ مصیبت ہمارے اوپر آ جائے، کون کیا کر سکتا ہے؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بیماریوں سے، مجبوریوں سے، معذوریوں سے بچا کے رکھا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں کو ان ناموں کے ساتھ یاد کر کے اس کے دل کو کچوکے لگاؤ، اس کے دل کو تکلیف پہنچاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ آج ہم اسے برا نہیں سمجھتے، اسے گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ وہ گناہیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، ہم اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہت سے ایسے نیک، متقی، پرہیزگار، اعمال والے اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بڑے نیک تھے، بڑے متقی، پرہیزگار، صوم و صلاۃ کے پابند، لیکن ان کی زبان زہر اگلتی تھی، سیدھی بات نہیں کرتے تھے، ایسی بات کرتے جس سے دل کو تکلیف پہنچتی اور دل کو ٹیس لگتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زبان کی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں گی۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، تانا مت دو کسی کو کوئی آدمی کسی دولت والے کو اس کی دولت کا تانا دیتا ہے، کوئی آدمی کسی غریب کو اس کی غربت کا تانا دیتا ہے، کوئی کسی کے شکل صورت اچھی نہیں ہے تو اس کی شکل صورت کا تانا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز ہے، اس کو ذکر کرنا اور جو اس میں مبتلا ہے اس کو تکلیف پہنچانا، یہ ایمان کی شان کے سراسر خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، اور تانے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگلے کا مذاق اڑانا۔ ایک ہے کسی کے عیب کو بیان کرنا اصلاح کی نیت سے، اور ایک ہے کسی کے عیب کو ذکر کرنا اس کو تکلیف اور چوٹ پہنچانے کی غرض سے۔ مثال کے طور پر ایک نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، ہم جانتے ہیں، تو اب ہم اس کو محبت سے سمجھائیں، اکیلے میں لے جا کر بتائیں کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے، تم نماز پڑھا کرو، تم نماز کی پابندی کرو، نماز فرض ہے۔ یہ ہوئی ہمدردی کہ اس کے عیب کو یاد دلایا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اور اس کو تاکید کی، سمجھایا کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ تو اچھی چیز ہے، یہ اصلاح ہے۔ اب بھرے محفل میں کسی سے کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ جمعہ کے نمازی، عید کے نمازی اور 5 وقت نماز سے غائب، یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، یہ ہمیں حق نہیں ہے۔ اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، اکیلے منہ سے سمجھاؤ، تنہائی میں لے جا کر بتاؤ۔ بڑی محفل میں کسی کو ٹارگٹ کر کے، کسی پر نشانہ ساتھ کے یہ کہنا کہ یہ آئے ہیں بڑے دین کی دعوت دینے والے اور نماز غائب، فجر غائب، اکیلے میں سمجھاؤ۔ یہ کمزوری اس کے اندر ہے تو اسے اکیلے میں سمجھاؤ جا کر کے کہ بھائی دیکھو یہ چیز اچھی نہیں ہے، تم اتنی اچھی باتیں کرتے ہو لیکن تمہارا عمل خود ایسا نہیں ہے۔ یہ ہوئی ہمدردی، یہ ہوئی محبت، اور یہ ہوئی اصلاح کی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لیس المؤمن بالطعان، تانا دینے والا نہیں ہوتا، اور تانا کے اندر بد کلامی اور گالی گلوج بھی آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر ان یسب الرجل والدیہ، بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، ایسب الرجل والدیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، کیا کوئی اولاد ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ سے بد کلامی کرے؟ کیا ایسی بھی اولادیں ہو سکتی ہیں؟ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تم دوسرے کو اس کے ماں کی گالی دو گے، تم دوسرے کو اس کے باپ کی گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کی تم کو گالی دے گا، تم 2 دو گے وہ 4 دے گا،
تو گویا کہ تم نے اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا، تم نے اپنے ماں باپ کی برائی کی، تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ دیکھ لو، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ اگر کسی پر غصہ ہوتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں، تو اس کے ماں باپ، دادا پردادا، پورے خاندان کو لپیٹ لیتے ہیں کہ آئے ہیں بڑے بات کرنے والے، جانتے نہیں کہ ان کے باپ کیسے تھے، ان کے فلانے کیسے تھے، ان کا گھرانہ کیسا تھا۔ اب شروع ہو گیا خاندان تک کی بات، اب پھر وہ پلٹ کر کے تمہیں تمہارے خاندان کو نواز دے گا اور تمہارے خاندان کو برا بھلا کہے گا۔ تو یہی ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمن جس کے پاس ایمان نہیں تھا ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے آپ نے کہ ان کے ساتھ بھی عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ان کی ماں ایمان والی نہیں تھی، ماں کو ایمان کی دولت نہیں ملی، یہ مومن تھے، صحابی تھے، لیکن ان کو بڑی فکر تھی کہ کاش میری ماں بھی ایمان میں داخل ہو جاتی اور جنت میں جاتی، جہنم سے بچ جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کا دین، ان کا مذہب اپنی جگہ پر، لیکن ماں ہیں، تم ان کی خدمت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو جب بات یہ ہے کہ کافر ماں باپ کی شان میں بھی بدتمیزی جائز نہیں ہے، تو جو ہمارے ایمان والے ہیں ان کی شان میں ہم بدتمیزی کیوں کریں؟ کیوں کسی کو ماں باپ کے نام سے گالی گلوچ، بد زبانی، بد کلامی کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ طعنہ زنی کرنے والا مومن نہیں ہوتا، اور وہ انسان بڑا گنہگار ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اور ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسرے کے باپ کی بے عزتی کرو گے، دوسرے کے ماں کی عزت لوگے، بہن کی عزت لوگے، تو وہ تمہارے ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آج روز مرہ کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے راستے میں گزر جائیے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گالی، باپ کی گالی ان کی زبان پر۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو فاسق اور منافق کی شان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فاسق ہونے کی نشانی ہے۔ یہ بہت فسق کہتے ہیں بہت بڑے گناہ کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْفَاحِشِ، مومن کی تیسری نشانی بیان فرمائی گئی کہ مومن بد زبان نہیں ہوتا۔ وَلَلْفَاحِشِ، فاحش کہتے ہیں کہ زبان پر کنٹرول نہ ہو، بات بات پر لڑنا جھگڑنا، بات بات پر گندے الفاظ زبان سے نکالنا، ذرا سا غصہ آیا اور شیطان ایسا مسلط ہوا کہ زبان سے ایسی ایسی باتیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ان کو ایسے بھی بولنے آتا ہے۔ ایسے شریف انسان کہ اگر نارمل حال میں ہوں تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ہر آدمی سمجھا کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ذرا سا غصہ آیا، اب غصے میں اتنا بے قابو ہو گئے کہ زبان پہ گالی، گندی باتیں، بیہودہ باتیں۔ آقا نے فرمایا وَلَلْفَاحِشِ، مومن بد زبان نہیں ہوتا۔ یہ تو منافق کی شان ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے منافق کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی کے ساتھ
جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو فسق و فجور گندی باتیں بکتا ہے. یہ مومن نہیں کرتا. مومن تو سکوت اور خاموشی اختیار کرتا ہے، اور جو منافق اور فاسق ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے گندی باتیں، گندے الفاظ نکالنا شروع کر دیتا ہے. انسان کا امتحان تو غصے کی حالت میں ہوتا ہے. امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے کوئی برائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس وقت آدمی اپنی زبان پر کتنا قابو رکھتا ہے، وہ ہے امتحان کی گھڑی. آزمائش اس وقت ہوتی ہے. آج بھائی بھائی، پڑوسی پڑوسی، رشتے والوں کے اندر ذرا سی بات ہوئی، بس بد زبانی، شکوہ، شکایت، عیب کو تلاش کرنا، برائیوں کو بیان کرنا، 100 خوبیوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور ایک برائی کو لے کر کے چل پڑتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک تعلیم ہے کہ وَلَلْفَاحِشِ، ایمان والا بد زبان نہیں ہوتا، وَلَلْبَذِیجِ، اور بیہودہ بکواس نہیں کرتا. بیہودہ، بلا ضرورت بیٹھ گئے دوست لوگ، اب کسی کو ٹارگٹ کر لیا، کسی کا نشانہ، کسی پر نشانہ سادھ لیا، اس کا مذاق اڑ رہا ہے، اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے. مجلس میں اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے تو اس کے سامنے اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایسے جملے اور ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مجلس سب لوگ ہنسیں اور ٹھٹھا ہو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت گناہ کی چیز ہے. کیوں کسی کا مذاق اڑاؤ گے؟ کیوں کسی اپنی زبان کو گندی کرو گے؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آدمی بہت سے ایسے لوگوں کو ایسے عیب کے ذریعے سے ان کو یاد کرتا ہے جو عیب اللہ کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے. انسان کا اس میں بس نہیں ہے، لیکن اس عیب کے ذریعے ان کی پہچان بنا دیا. وہ لنگڑا، وہ کانا، وہ فلاں اور ڈھٹا، وہ کالا، وہ لمبا، وہ ناٹا. یہ چیز کیا حق پہنچتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ میں آخری بات کہتا ہوں، اگر ہماری اولاد میں کوئی ایسا ہو جائے اور دوسرا آدمی اس کو اس نام سے یاد کرے، بتاؤ باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ماں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا گزرے گا کہ میرے بیٹے کو یہ ایسا کہا گیا؟ تکلیف ہوگی. تو ذرا یہ سوچو کہ تم جس کو کہہ رہے ہو اس کے بھی تو ماں باپ ہیں، اس کو بھی تو تکلیف ہوگی. اور اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے تو کم سے کم اللہ کو اپنے تمام بندوں سے 70 ماں اور 70 باپ سے زیادہ محبت ہے. اللہ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور پھر اللہ کو اذیت پہنچاؤ گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اس حدیث کے اندر مومن کی 4 صفات بیان کی گئی تھی. میں نے اس پر مختصر انداز میں آپ کے سامنے روشنی ڈال دی. لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذی، لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا، بیہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے اور ایمان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.